مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج اس نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز مسنون اعتکاف کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ مسنون جو اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا پورے 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، اس کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ بس اوقات کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو اس شرط کے نہ پائے جانے کی بنا پر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب شرط نہیں پائی گئی تو اعتکاف بھی آدمی کا صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف اسی صورت میں صحیح ہوگا جب ہر ایک شرائط اس اعتکاف کی پائی جا رہی ہوں گی۔ اگر کوئی ایک بھی شرط یا کوئی ایک بھی صورت چھوٹ رہی ہوگی یا ٹوٹ رہی ہوگی، اس کی صورت میں آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ تو ان کی چند ایک باتیں ہیں صحیح ہونے کے لیے اعتکاف، جو مسنون اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اب پتہ یہ چلے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہی اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتا ہے، غیر مسلم کے لیے اعتکاف نہیں۔ دوسری صورت اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ اس کے اندر عقل مند ہونے کی شرطیں بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے کہ عقل مند باشعور ہوگا تو وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ مجنون، دیوانہ، مستانہ، اسی طریقے سے پاگل وہ اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مسنون اعتکاف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں آخری عشرے کے پورے 10 دن کے لیے یا اسی طریقے سے 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے سے لے کر عید الفطر کے چاند نظر آنے تک میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھنا۔ مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ بھی ایک شرط ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر مسجد کے اندر نہیں بیٹھے گا مرد تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسجد کے لیے، اس مسجد کے اندر بیٹھنا اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک فرض کے درجے میں، کسی اور جگہ پر وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ نمبر 5، مرد اور عورت کا حالت جنابت سے پاک ہونا۔ مرد اور عورت کا حالت جنابت سے پاک ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غروب آفتاب کا وقت داخل ہو رہا ہے لیکن عورت بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے اور مرد بھی بیٹھنا چاہتا ہے، تو مرد بھی اسی حالت کے اندر اپنے گھر سے بغیر غسل کیے ہوئے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پاک ہونا حالت جنابت سے بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ عورت کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، جو ایک نسوانی عذر ہے اللہ کریم کی طرف سے، تو ایسے جو ایام ہوتے ہیں ان سے بھی پاک ہونا عورت کا ضروری ہے۔ اس حالت کے اندر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اسی طریقے سے آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے اعتبار مطلب اعتکاف کے اندر روزے سے ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ یہ 7 شرائط ہیں اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 1 آپ کے سامنے اس کا شمار کروا دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 نیت کرنا اعتکاف کی، نمبر 4 مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھنا، نمبر 5 مرد اور عورت کا حالت جنابت سے پاک ہونا، نمبر 6 عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، نمبر 7 آخری کا کیا ہے بھائی، روزے سے ہونا، روزے سے ہونا۔ یہ 7 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی وہی اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتا ہے اور اسی کا اعتکاف درست و صحیح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے اعتکاف کی حالت میں کن کن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کی اجازت ہے لیکن ناواقفیت کی بنا پر ان کام کو کرتے نہیں ہے، اس کام کی طرف بیچارے بڑھتے نہیں ہے کہ یہ نہ ہو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آدمی کو معلومات نہ ہو، معلومات کے اندر کمی اور نہ معلومات کے اندر نقص ہو۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے، علماء سے، فقہا سے معلومات کیا کرو، سوالات کیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی چیز کا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، ہر ایک کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں دینی مسئلہ آ جائے وہاں پر ہم خود بخود اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے، شرماتے ہیں، شرم کرتے ہیں، یار یہ سامنے والے جو امام صاحب ہیں ان کی عمر تو 25-30 سال ہے لیکن میری عمر 50 سال ہے، میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں، کس طرح اپنے مسئلے کو رکھوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب کو بھی سب معلوم ہے کہ بھئی کون کس درجے کا ہے، کون کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنا نہیں ہے، ہر ایک اس کے سامنے پورا عالم ہوتا ہے، ایک عالم کے سامنے پورا عالم ہوتا ہے، کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے، اسی لیے عالم کی نظر بھی پورے عالم پر ہوتی ہے، اس کو سب معلومات ہوتی ہے کہ بھئی کس درجے کے لوگ ہیں، کس درجے کے سوالات ہوں گے، کس درجے کے لوگ ہم سے آ کے معلومات لیں گے، لہذا ان کو دینی چاہیے، تو پوچھنا چاہیے اگر کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں اعتکاف کی حالت میں جن کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن بیچارے کرتے نہیں ہیں، ڈرتے ڈرتے کہ ہمارا اعتکاف ٹوٹ نہ جائے۔ ان میں سے پہلی چیز کھانا پینا، کھانا پینا آدمی کر سکتا ہے اعتکاف کی صورت، بشرط یہ کہ مسجد کو گندا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بس ایسے جاہلوں کی طرح کھانا پینا لگایا ہوا ہے، بس جس طرح آ رہا ہے گر بھی رہا ہے، اسی طریقے سے مسجد بھی خراب ہو رہی، اس کی چٹائیاں خراب ہوئی ہیں، قالین خراب ہو رہا ہے، سارے کے سارے مسائل وہاں پہ خادموں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو، کھانے پینے کی بالکل اجازت ہے۔ نمبر 2، سونے کی اجازت ہے، سو بھی سکتا ہے لیکن اس کے ایک اوقات متعین کر لے، یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت ہے وہ ایک پردہ لگا کر سو رہے، ایسا نہ ہو، بلکہ اوقات متعین کر لے کہ اس وقت میں نے آرام کرنا ہے، اس وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے نوافل پڑھنی ہے، اس وقت کسی کے ساتھ مجھے اپنے کیا نام ہے مثال کے طور پر تعلیم اور تعلم کرنا ہے، سیکھنا سکھانا کرنا ہے، تو اس سونے کی اجازت ہے لیکن ایک وقت کے ساتھ۔ نمبر 3، ضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ بس اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک گندی فطرت اور گندی عادت یہ ہے، وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنے دوستوں یاروں کو اعتکاف کے اندر بلا لیتے ہیں، جہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہاں پر اپنے دوست احباب کو بلا لیتے ہیں، ایک کچہری لگ جاتی ہے، ایک گپ شپ لگانے کا ماحول بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے باہر بیٹھ رہے تھے اب مسجد میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ فرق صرف یہ تھے کہ مسجد تبدیلی ہو گئی جگہ کی، پہلے وہ باہر کا کوئی روڈ تھا، ہوٹل تھا، اب مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر گپ شپ لگا رہے، تو بھائی پھر اعتکاف میں بیٹھے کیوں؟ اسی لیے ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے یہ بہترین طریقے سے دستاویزات بنائے کہ بہترین طریقے سے کہ جو نوجوان ہیں ان کو تو بالکل بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت نہ دی ہے، جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں، اور ان کو کسی نوجوان ہی کے ساتھ اگر کوئی بیٹھنا چاہتے ہیں 18 سال 20 سال کا، وہ کسی بوڑھے شخص کے ساتھ یا ادھیڑ عمر جس کی اس کے ساتھ بیٹھے گا، تاکہ گپ شپ کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ گپ شپ میں شریک ہو جائے گا تو پھر اس کے اعتکاف کا بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ اعتکاف کا تو مطلب ہی کہ اپنے آپ کو تمام گندی چیزوں سے، تمام لغویات سے روکنا، لیکن وہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک نہیں رہا تو اس کا فائدہ کیا بیٹھنے کا؟ تو اس لیے ضروری بات کرنے کی اجازت ہے لیکن بکواسات، لغویات، طرح طرح کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنا یا کسی دوسرے شخص کا اعتکاف کی حالت میں نکاح کر سکتے ہیں، اپنا نکاح کروانا چاہے کر سکتے ہیں، دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ قاضی ہو بیٹھنے والا اعتکاف کے اندر، وہ کسی دوسرے کا نکاح بھی پڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو 5ویں جو چیز ہے کہ کپڑوں کا بدلنا، اعتکافی صورت میں کپڑے بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے سوال کرتے ہیں کہ آیا کپڑے ہم ایک ہی کپڑے کے اندر پورے 10 دن گزارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بھلے روز تبدیل کرنا چاہے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن بیجا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز یہ کپڑے تبدیل کرے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے تو خوشبو لگانے کی بھی اجازت ہے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں، البتہ اس میں بھی اسی چیز کا خیال رکھیں کہ مسجد خراب نہ ہو کنگھی کرنے میں، تیل لگانے میں۔ اسی طریقے سے فرمایا خوشبو لگانے کے اندر ایسی خوشبو نہ ہو کہ جو سب کے سر کے اندر درد کر دے، بہت زیادہ لائٹ تیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے پریشان ہو جائیں۔ اعتکاف میں تو بہت سے افراد بیٹھتے ہیں نا، ہم نے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا بلکہ اس کے لیے تکلیف کو دور کرنے کا باعث بننا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مسجد میں کسی مریض کو چیک کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی دوائی یا نسخہ بتا سکتے ہیں، ہاں اس کی بھی اجازت ہے، البتہ بغیر کسی اجرت کے،
بس اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، بہت سے وکیل بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں، ائمہ بیٹھتے ہیں، بہت سے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اب ان میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور برابر میں دوسرا شخص بیمار ہو گیا، اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ برابر میں ڈاکٹر ہے. اب اس سے پوچھنا چاہتا ہے بھئی مجھے کوئی مرض کی، کوئی بیماری کی وہ دوائی بتلا دے، کوئی نسخہ بتا دے، وہ بتا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. وہ چیک کرنے کے آلات اگر اس کے پاس موجود ہوں یا منگوا لے باہر سے، چیک بھی کر سکتے ہیں. اعتکاف کے اندر بیٹھنے والا معتکف جو ہوتا ہے وہ چیک بھی کر سکتا ہے کسی مریض کو، لیکن اجرت کے بغیر، اجرت نہ لے. اسی طریقے سے برتن وغیرہ اگر اعتکاف کرنے والے دھونا چاہے تو دھو سکتے ہیں وضو خانے کے اندر، لیکن اتنی ہی دیر تک برتن دھونے کی اجازت ہے جتنی دیر میں دھلتے ہیں. یہ نہ ہو کہ زیادہ گپ شپ لگانے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، بیجا اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اگر ایک لمحہ بھی ہم بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی ضرورت کے وہاں بیٹھے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے عورت کا جو اعتکاف کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے کا حکم، عورت جو ہوتی ہے اس اوقات ایسی خواتین بھی ہمارے مستورات مائیں بہنوں کے اندر سے بیٹھا کرتی ہیں اعتکاف کے اندر، جو بچے والی ہوتی ہیں، ان کے بچے چھوٹے دودھ پیتے ہیں. آیا اب اعتکاف کی حالت میں بچے کو ماں دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ کہا اس کی اجازت ہے، بالکل پلا سکتی ہے. اور آخری چیز اس میں لکھی ہے کہ معتکف اگر کوئی جگہ بدلنا چاہے، اعتکاف کرنے والا بس اوقات اس کی ترتیب یہاں بنی تھی، اب وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اس کے لیے پریشانی کا سبب ہو رہا ہے، گرمی ہے اس طرف، اور اب وہ چاہتا ہے کہ کسی ساتھی کے ساتھ اپنی تبدیل کر لے جگہ، تو کرنے کی اجازت ہے. لیکن بے جا تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. بیکار میں کبھی یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ تو پھر مذاق ہو جائے گا. اس صورت میں کہ بھائی اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ایسی جگہ ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ گرمی کا باعث بننے، لہٰذا وہ اپنی جگہ تبدیل کرنا چاہے کسی کی دوسرے کی اجازت سے تو کر سکتا ہے. لیکن بے جا بیکار میں ایسے ہی اپنے آپ کو اجاگر کرنا، لوگوں کے سامنے مشہور کرنے کے لیے، یہ چیز کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اعتکاف کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جو یہ مسنون عمل ہے اس کو ہر ایک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اصل چیز تو یہ ہے کہ مسنون جو یہ اعتکاف ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہیں. اس میں آپ کو لیلۃ القدر کی ساری راتیں مل جاتی ہیں. لیلۃ القدر کی راتیں کتنی بہترین راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، اور ایسی راتیں کہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اعلیٰ راتیں. جو بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک رات اس کو مل جاتی ہے. اب کیا پتہ 5 راتوں میں سے کون سی طاق رات ہے، اس کو مل گئی. اب ضروری نہیں ہے کہ آدمی طاق رات کے اندر دعائی کرتا ہے جب جا کے اس کو یہ اس کا ثواب ملے گا، بلکہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوگا، کسی بھی صورت میں ہوگا، نیک نیتی کے ساتھ، کہیں بازار میں تو نہیں ہے، گھر میں تو نہیں ہے، آگے پیچھے گپ شپ میں تو مبتلا نہیں ہے، مسجد ہی کے اندر ہے. اگر اس نے عشاء کی نماز و تراویح بھی پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، تو گویا ایسے اللہ کے سامنے پوری رات جاگتا رہا اور جاگ کر اللہ کے سامنے قیام میں گزاری ہے. جو بندہ قیام میں گزار لے اس کو طاق رات کا ثواب نہیں ملے گا. تو بہت بہترین ہے یہ اعتکاف مسنون. اگر کسی کو اللہ کریم توفیق عطا فرما دے اس کو ضرور بیٹھنا چاہیے. اس میں بالکل بھی کوتاہی کمزوری نہ دکھائے. جو بندہ کوتاہی کمزوری دکھاتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس موقع ہے تو بہت بڑا محروم ہے وہ شخص. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.